اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ آج کی گلوبل ڈیفنس ویو میں آپ سے بات کروں گا لاک ہیڈ مارٹن کے AGM 158 JASSM کروز میزائل کے حوالے سے۔ حالیہ دنوں میں ایئر اینڈ اسپیس فورسز ایسوسی ایشن کی فضائی خلائی اور سائبر کانفرنس کے دوران لاک ہیڈ مارٹن نے اپنے AGM 158 JASSM کروز میزائل کے تازہ ترین ویژن کی نقاب کشائی کی ہے، جسے JASSM XR یعنی ایکسٹریم رینج کے نام سے نام دیا گیا ہے۔ یہ نیا میزائل موجودہ JASSM ER سے بہتر رینج پیش کرتے ہوئے اسٹیلتھ اور درست حملے کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب تک AGM 158 کے 3 ورژن موجود تھے، یعنی AGM 158A JASSM بیس لائن ایئر ٹو سرفیس ویریئنٹ، AGM 158B JASSM ER توسیع رینج ہوا سے سطح تک مار کرنے والا ورژن، اور AGM 158C جو کہ LRASM یعنی لانگ رینج اینٹی شپ میزائل، ایک اینٹی شپ ویریئنٹ جو کہ MK40 VLS عمودی لانچ سیلز کے ذریعے ہوا سے سمندر یا سمندر سے سمندر کی کارروائیوں میں تعینات ہے۔ AGM 158 XR کا مقصد رینج کی حدود کو مزید آگے بڑھانا ہے، اگرچہ اس کی مزید تکنیکی تفصیلات محدود ہیں، طور پر مختلف ہے۔ امریکی فضائیہ نے اطلاع دی ہے کہ JASSM ER کی رینج 500 ناٹیکل میل یا 926 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ JASSM XR کو JASSM-D اور LRASM-C کا اگلا ورژن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو فی الحال فضائیہ اور بحریہ کے استعمال میں شامل ہیں۔ JASSM XR میں JASSM ER کی طرح 1000 پاؤنڈ یعنی 453 کلوگرام وار ہیڈ موجود ہے۔ ساختی تبدیلیاں JASSM ER اور LRASM ماڈلز کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ یہ میزائل لمبائی میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایندھن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رینج میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیگر ممکنہ اضافے میں ہلکے مرکب کا استعمال، بہتر ایروڈائنامکس، ایک دوبارہ ڈیزائن شدہ ڈھانچہ، ترمیم شدہ پن یا زیادہ مؤثر پروپلشن سسٹم شامل ہے۔ اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ رینج بنانے کے لیے کچھ جسمانی تبدیلیاں ضروری تھیں، بشمول زیادہ ایندھن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈھانچے کو لمبا کرنا۔ ان تبدیلیوں کے باوجود مقصد موجودہ میزائل کی پیداوار سے زیادہ ٹیکنالوجی اور اجزاء کو دوبارہ استعمال کرنا تھا۔ ان تبدیلیوں کے باوجود میزائل اپنی خفیہ اور درست خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے۔ توسیع رینج لانچ عملے کو زیادہ فاصلے سے JASSM XR کو تعینات کرنے کی اجازت دیتی ہے، جس سے دشمن کے فضائی دفاعی نظام کی پہنچ سے باہر رہتے ہوئے گہرے اہداف پر حملے ممکن ہوتے ہیں۔ تاہم میزائل کے کل وزن میں اضافے کی وجہ سے کچھ لڑاکا طیاروں جیسے F-16 فائٹنگ فالکن کو لے جانے سے روکتا ہے۔ اس کے برعکس F-18 ممکنہ طور پر اس کے F-A-18EF سپر ہارنٹ ورژن میں پہلے سے ہی زیادہ مطابقت ہے۔ توقع ہے کہ مستقبل قریب میں F-15 ایگل کے ساتھ ساتھ F-35 لائٹننگ II بھی ہم آہنگ ہو جائے گا۔ JASSM XR کو امریکی فضائیہ کے B-2A اسپرٹ اور B-21 ریڈر اسٹیلتھ بمبار طیاروں کے گولہ باری کی خلیج میں بھی ضم کرنے کا امکان ہے۔ RASM کو امریکی بحریہ کے تباہ کن جہازوں اور کروز پر MK41 VLS سیلز سے لانچ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ آیا JASSM XR کو ان نظاموں میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن اگلے 12 سے 24 ماہ کے اندر پروٹوٹائپ کے ساتھ فلائٹ ٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں آنے والے سالوں میں ابتدائی آپریشنل صلاحیت متوقع ہے۔ اگر موجودہ ماڈل 450 کلوگرام وار ہیڈ کو برقرار رکھتا ہے تو یہ ممکنہ طور پر 2000 کلومیٹر سے زیادہ رینج حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، السلام علیکم۔